یہ ظالم تماشائے اہل کرم تھے. ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ منبر پہ قلندر بیٹھے نیچے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے. اس پہ سے کوئی کارکردگی نہیں ہوگی. ان کو ضرورت ہے اگر ذکر علی کو کے لیے پھر یہ کہیں گے نعرہ یہاں سے لگے گا اور اوپر سے کوئی نعرہ نہیں لگے گا. یاد رکھیں اس لیے کہ آئے کس کی محفل میں ہو جس کی چٹھی کے بغیر کوئی سرات سے کوئی گزر نہ سکے. سبحان اللہ. آپ کا ارشاد فرماتے ہیں اور راوی کون ہے بتاؤ یہ بھی سن لو. راوی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. اور صدیق اکبر کہہ رہے علی مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک علی چٹھی نہیں دیں گے کوئی پلسرات سے گزر نہ سکے گا. تو کوئی پلسرات سے سلامتی سے اسی وقت گزرے گا جب حسنین کے بابا علی نے ان کو پروانہ دیا ہوگا. یہ سن کر میرے مولا نے مسکرایا. صدیق نے پوچھا تم کیوں مسکراتے ہو؟ تو مولا علی کہتے ہیں تم سے کہا کہ چٹھی علی دیں گے تب پلسرات سے کوئی گزرے گا اور مجھ سے کہا علی خبردار ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی مت دے. تیری نسلوں کو صحابہ کے احترام کے ساتھ عطا فرما. نعرہ ایسا نہیں لگتا برسوں سے محفل میں آتا ہوں نعرہ لگانا بھی نعرہ بچہ لگا ہے کم سے کم تو محفل شامل ہو. ایسے نعرہ نہیں لگا. یہ نامردوں والے نعروں کا میں قائل نہیں ہوں. مجھے تو پہلی بات نعرہ چاہیے نہیں لیکن اگر نعرہ لگے تو پھر فاتح خیبر کے انداز میں رہے کہ پوری محفل شامل ہو اور در و دیوار ہل جائیں. کہنے والے نے کہا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سننا بھی خیبر کا. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو شاہ رحمۃ اللہ کا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے پیش فرمایا. لیکن اب ذرا توجہ سے وہ بات کہاں چل رہی تھی. توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں اللہ کے بندوں توجہ کرو. ماں کے شکم میں مولا مشکل کشا موجود ہے. مولا مشکل کشا ماں کے شکم میں ہے اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب جب محمد آتے ہیں تب یہ بچہ میرے شکم میں ایسی حرکت کرتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہونا ہوتا ہے. ایک دن حضرت ابو
دبا دیے. توجہ, بیوی بیوی ہوتی ہے, عورت عورت ہوتی ہے. اوپر کون, اوپر ہاتھ کس کا؟ فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پر حضرت ابو طالب رہا. دونوں کندھے پکڑ کے دبا دیے. ادھر سے بابا دبا رہا ہے, ادھر سے فاتح خیبر کے اشارے ہو رہے ہیں. بالآخر یہ پہلا باپ بیٹوں کا معاملہ ہے کہ ابو طالب کی طاقت کے آگے ابن ابو طالب کی طاقت غالب آ گئی, اور نبی کے آنے پر فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. ارے پیٹ کے طاقتور نبی کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جو قبر میں تصرفات کر رہا ہے اس کی طاقت کا اندازہ کون لگا اس کے بعد دوسری بات, ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, لیکن تنہا مولا علی ہے جن کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں. مولا علی کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہنے کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس راز کو بھی میر سید محمد بالکرامی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا. غور کیا کیا راز ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے آپ کے حضور کے آنے پر صرف کھڑا نہیں کرتا بلکہ جدھر جدھر محمد جاتے ہیں ان کی طرف بھی اپنا رخ کرتا ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں بھی مولا علی نے رسول اللہ کی طرف کبھی پیٹ نہیں کی. پہلی بات تو میرے بھائی یہی بات ہے نا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کا علم کس کو ہوتا ہے, لیکن یہ علی ہے, علی ہے. اور حضور ماں کے پیٹ میں مولا علی اور اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں بھی نبی کی طرف پیٹ نہیں کرتے. جدھر جدھر حضور جاتے ہیں ادھر ادھر مولا علی اپنا چہرہ کر لیتے ہیں. جدھر جدھر حضور جاتے ہیں ادھر ادھر مولا علی اپنا چہرہ کر لیتے ہیں. تو ایک دن فاطمہ بنت اسد نے کہا میرے بھتیجے محمد میرے پیٹ کا بچہ اس سے پیار کتنا کرتا ہے کہ جدھر جدھر تو جاتا ہے ادھر ادھر وہ اپنا رخ کر لیتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جو چہرہ میری طرف ہمیشہ ہوتا ہے اللہ اس چہرے کی رونق میں اور اضافہ کرے. یعنی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, اللہ اس کے چہرے کی رونق کو اور بڑھا دے, چہرے کا حسن اور بڑھا دے. اب مولا علی کی ولادت کا وقت آ رہا ہے. اللہ اکبر. سنیے اہل سنت کی کچھ کتابوں کو میں نے پڑھا, ہمارے سنی محققین نے اور بھی باتیں کی, سب ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن جب ہم فضیلت پڑھنے بیٹھتے ہیں تو جو فضائل میں بہت زیادہ نظر آتا ہے ہم ادھر پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرمائے, سب محققین سر آنکھوں پر. میرے مولا کی شان کا میں نے چند نام لے لیے شیخ محقق کا, بلکہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جو مولانا نظام الدین اولیاء نے ملفوظات جمع کر کے لطائف اشرفی کے نام سے یکجا کیا. اس لطائف اشرفی میں بھی اپنے مخدوم یہی کہتے ہیں کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی فرماتے ہیں مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. اور چند ثبوت ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے مخدوم نے کہہ دیا اب ہمیں اس سے بڑھ کر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اشرف اس ہستی کا نام ہے جو صرف دیکھ کر نہیں بولتا بلکہ دل سے مشاہدہ بھی کر لیتا ہے اور مشاہدہ کروا بھی لیتا ہے. اللہ اکبر. مخدوم اشرف سمنانی کے شہر میں ان کے جد کریم کی سیرت پڑھ رہا ہوں, ان کی میلاد پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. ولادت کا وقت آیا, سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ہے اللہ اکبر کعبۃ اللہ شریف کی طواف کے لیے گئی ہے اور اللہ اکبر کعبے کا طواف کر رہی ہے. دوران طواف بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے اور دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, اس لیے کہ چند دن ایسے ہوتے تھے مکہ المکرمہ میں جب دروازہ کھلا رہتا تھا حسن اتفاق, اس لیے کہ اور بھی روایتیں لیکن جو احتیاط سے زیادہ قریب ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں قصہ. اللہ اکبر. مولا کائنات کی امی جان کعبۃ اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئی اور کعبے میں مولا علی کی ولادت ہوئی. جیسا کہ میں نے چند نام پڑھ دیے, ایک دن, دو دن, تین دن ہو گئے اور حضرت مولا مشکل کشا پیدا ہونے کے بعد آنکھ نہیں کھولتے, آنکھیں بند ہیں. اللہ اکبر. سیرت حلبیہ کے مصنف لکھتے ہیں
نہیں ہو سکتا. جب نسل ایسی ہے تو اس نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں. اصل نسل صفا وصل وجہ وصل نبی کی نسل کی اصل کو مولا علی کہتے ہیں اور اللہ کے قرب کی وجوہات میں سے ایک وجہ کو علی کہتے ہیں. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تو مولا مشکل کشا کی ولادت کا وقت قریب آیا. ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی. 3 دن تک کے مشکل کشا نے آنکھ نہیں کھولی. بہت خوبصورت بھی تھے, بڑے حسین بھی تھے, بڑے جمیل بھی تھے. اللہ اکبر. آنکھ نہیں کھولی. ماں باپ کو تشویش ہوئی کہ 3 دن ہو گئے, شہزادے نے آنکھ نہیں کھولی. اتنا خوبصورت بیٹا ہے, آنکھ کیوں نہیں کھولتا؟ ماں باپ کی تشویش ظاہر تھی, ماں باپ کی بے چینی ظاہر تھی. انہوں نے کہا آنکھ نہیں کھولتا. 3 دن کے بعد مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور آنے کے بعد پوچھا چچی جان کیا ہوا؟ کہا تمہیں بھائی آیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے نابینا ہے, اندھا ہے, آنکھ نہیں کھول رہا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا لاؤ میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو. جیسے ہی نبی نے مولا علی کو گود میں لیا, جیسے ہی نبی نے مولا علی کو گود میں لیا, مولا علی نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر مسکرا دیا. گویا دنیا میں آ کر سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا, باپ کا چہرہ نہیں دیکھا, ماں کا چہرہ نہیں دیکھا. کعبے میں پیدا ہو کر کعبے کی دیواروں کو بھی پہلے نہیں دیکھا. علی اس عارف باللہ کا نام ہے. پیدا ہوئے آنکھیں بند کر کے نہ ماں دیکھوں گا, نہ باپ دیکھوں گا, نہ کعبے کی دیواریں دیکھوں گا. پیدا ہو کے سب سے پہلے جو دیکھوں گا وہ چہرہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مولا مشکل کشا ہے. اور پھر پوری زندگی حضور کے ساتھ گزری. بلکہ بچپنے میں جب 1 سالی کا دور آیا تو رسول اللہ مولا علی کو اپنے گھر لے کر آئے. علی کی پرورش میں کروں گا, علی کی پرورش میں کروں گا. رسول اللہ نے پرورش کی. مولا علی تقریباً 3-4 سال کے تھے تبھی سے رسول اللہ کے گھر لا لیے گئے تھے. اور مولا مشکل کشا کی پرورش حضور کی گود میں ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے تو سنو, آگے بڑھنے سے پہلے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مولا علی مشکل کشا نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولنے کے بعد علی کو سب سے پہلی گھٹی جو دی گئی, گھٹی کیا ہے؟ گھٹی کا مطلب سمجھتے ہو؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں کوئی نیک بندہ یا تو شہد چٹاتا ہے یا اپنے منہ میں کھجور چبا کر کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے. زندگی کی پہلی غذا بچے کے منہ میں جو ڈالی جاتی ہے اس کو شہد کہتے ہیں. اکثر شہد سے گھٹی دی جاتی ہے. یہ شہد کیا ہے بھائیوں؟ شہد کیا ہے؟ محققین سے پوچھو, علماء سے پوچھو. یہ مکھیاں جب پھولوں کا, پتیوں کا رس چوستی ہے تو اس رس کو اپنے پیٹ میں رکھ کے لاتی ہے اور بعد میں آنے چھپے میں اس کی الٹی کر دیتی ہے. اس رس کی الٹی کر دیتی ہے, اسی سے شہد بنتا ہے. تو اب میں یہ بتا دوں آپ کو کہ شہد کیا ہے. اپنے الفاظ میں شہد الٹی ہے مکھی. مکھی کی الٹی کو اس کے انداز سے شہد بنتا ہے. تو تم پیدا ہوئے شہد کی الٹی کی گئی. شہد بہت قابل تعظیم چیز ہے. قرآن کہتا ہے شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. ٹھیک, لیکن تم پیدا ہوئے شہد چکایا گیا, ہم پیدا ہوئے شہد چکایا گیا, علماء پیدا ہوئے ہمارے بزرگان دین شہد چکایا گیا, بہت کسی پیدا ہوئے شہد چکایا گیا. لیکن مولا علی کے لیے شہد نہیں. کیوں 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 شہد نہیں؟ اس لیے کہ مکھی کی الٹی مولا علی کے لیے, اس لیے کہ وہاں شہد کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ شہد سے بڑی چیز وہاں موجود. وہ کیا تھی؟ رسول اللہ اپنے انوار جب کوئی کھالی کنویں میں ڈالتے تو وہ کنواں میٹھا ہو جاتا اور اب تک میٹھا ہے. جس کنویں میں ڈالا 1400 سال سے زائد عرصہ بیت کے اب تک میٹھا ہے کنواں. سوکھے کنویں میں ڈالتے تو کنویں میں پانی آ جاتا,
قیامت کے دن شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یا رسول اللہ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. یا رسول اللہ آپ ہم سے پیار سے بات کر لیں تو آپ کا پیار سے بات کرنا وہ مٹھاس ہے کہ جب آپ کی پیاری پیاری باتیں ہوں تو ہم جامع کوثر کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے کیونکہ جامع کوثر سے زیادہ لذیذ آپ کی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اللہ اکبر. مولا مشکل کشا پیدا ہوئے. شہد نہیں چٹایا گیا بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں رسول اللہ نے علی کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی اور علی اس کو ایسے چوستے رہے جیسے کوئی بچہ ماں کا پستان چوستا ہے. اللہ اکبر. 3 دن کے علی کو نبی زبان منہ میں دے کر اپنے سینے کے کیا کیا راز عطا کر رہے ہیں اور علی کیا کیا لے رہے ہیں یہ تو دینے والے نبی جانتے ہیں اور لینے والے علی جانتے ہیں. اسی لیے علی اس ہستی کا نام ہے جو کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا. ایک مقام پر فرمایا جتنے تم زمین کے راستے جانتے ہو اس سے زیادہ علی آسمانوں کے راستے جانتا ہے. گوگل والوں کو گوگل والوں کو زمین کے راستے تو معلوم لیکن گوگل اب بھی آسمانوں کے راستوں کو سرچ نہیں کر سکا. 1450 سال کے بعد انٹرنیٹ بھی جس کے پیچھے ہو اس کو علی کہتے اس کو علی. اور آپ نے آسمان کے راستے تم سے زیادہ جانتا آسمان کے راستے تم سے زیادہ جانتا ہوں. یہ مولا علی ہے. حضور نے چسایا. ارے جس نے زبان چسائی جب چوسنے والے کے علم کا یہ عالم ہے تو زبان چسانے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا. اب بہت کم بھی نہیں کرتا. رات کے 2 بج گئے. آپ کو امتحان میں نہیں رکھتا اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ تو ختم کر میں اپنی بات ختم کرنے لگا. توجہ آپ کی. یہ مولا علی ہے. بچپنے سے حضور کے ساتھ رہے. بچپنے سے پوری زندگی حضور کے ساتھ. زندگی کی ہر جنگ حضور کے ساتھ گئے. ایک جنگ میں صرف نہیں گئے. کون سی جنگ؟ جنگ تبوک. اور جنگ تبوک میں جب نہیں گئے وہ جنگ ہوئی نہیں. علی جس جنگ میں گئے سب جنگیں ہوئی. تبوک میں گئے تبوک میں نہیں گئے. جنگ تبوک میں بھی سنا ہو کر کے میرے آقا واپس آ گئے. مولا علی سے پیار کتنا تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ ام المومنین کہتی ہے اللہ اکبر. دیکھو یہ آج کل جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے جو صحابہ اور اہل بیت کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں اور ایسا بتاتے ہیں کہ جیسے صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف تھا یہ جھوٹ ہے. بلکہ ان سے متاثر ہو کر جس قدر یہاں تک کہنے لگے کہ سنیوں کے یہاں اہل بیت اور مولا علی کے فضائل پڑھیں گے ہوتے. میں صرف ایک طالب علم کو کیسے صدی کر دینا چاہتا ہوں. بیلنس نہیں چاہیے فہذا علی بن مولا یہ لوگوں نے بیان کیا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کا ذکر علی نہیں ہوتا یہ ہو رہا ہے دے کرو گے. جتنے لوگ بیان کر رہے ہیں وہ 30 صحابہ ہیں. وہ سب کے سب سنیے صحابہ سبھی تو میرے آقا کے سارے غلام جن سے یہ نفرت کرتے ہیں. کس نے بتایا ذکر علی عبادت ہے؟ کس نے بتایا؟ صحابی نے. علی کو دیکھنا عبادت ہے؟ کس نے بتایا؟ صحابی نے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ سنیت کا ذکر علی نہیں ہوتا. علی جو مخدوم شیطانی سنانی سو رہے ہیں آپ کے اس پڑوس میں جا بیٹھے انہوں نے خلفائے راشدین پہ کتاب لکھی. صدیق اکبر پہلے خلیفہ, فاروق اعظم دوسرے خلیفہ, عثمان غنی تیسرے خلیفہ, مولا علی چوتھے خلیفہ. لیکن چاروں خلفوں میں کتاب لکھی تو سب سے زیادہ فضائل جس کے لکھے مولا علی کے لکھے. سبحان اللہ. کیوں
کہ سب سے زیادہ حدیث میں جس کے فضائل آئے ہیں وہ مولا علی ہے۔ اعتقاد الآباء میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی امام احمد بن حنبل کا یہی قول نقل کیا کہ سب سے زیادہ صحیح احادیث جس کی فضیلت میں بیان ہوئی ہے وہ مولا علی ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ اگرچہ یہ ہے اور یقیناً ہے اور صحیح ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہیں، لیکن فضائل سب سے زیادہ مولا علی کے حدیثوں میں آئے ہیں۔ تو سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سب سے زیادہ فضائل مولا علی کے لکھے اس کتاب میں، تو کچھ مینٹیوں کو زکام ہو گیا اور انہوں نے کہا یہ اشرف تو رابسی ہو گئے کیونکہ انہوں نے علی کی فضیلت زیادہ بیان کر دی۔ اس کا مطلب یہ بیماری کوئی نئی نہیں ہے۔ ذکر علی میں بخار آنا یہ نئی بیماری نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن لڑے تھے کس سے؟ مخدوم اشرف صاحب سے، غوث العالم سے لڑنے نکلے تھے۔ یہی آس پاس کے تھے، میں شہر کا نام نہیں لوں گا، گروہ کا تعلق بڑا کمزور ہوتا ہے۔ آس پاس کے گاؤں کا نام مجھے یاد ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو صاحب اشرفی اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے اور سیرت کی جتنی کتابیں سب میں موجود ہے۔ وہ کہا یہ رابسی ہو گئے۔ بھائیو رابسی بھی کوئی شیخین کی فضیلت بیان کرتا ہے؟ بتائیں نا۔ مولا علی نے خلفائے راشدین پہ کہا، مخدوم صاحب نے خلفائے راشدین پہ کتاب لکھی اور مینکیاں زکام چھینک کر کے کہہ رہی یہ تو رابسی ہو گئے۔ کیوں رابسی ہوئے؟ ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کی پھر بھی بولے رابسی ہو گئے، فاروق اعظم کی فضیلت بیان کی پھر بھی رابسی ہو گئے، عثمان غنی بس بات کتنی علی علی زیادہ کر دی۔ لیکن وہ مخدوم صاحب کے بھائیوں انیس میں نہیں تھے، صبر کر کے بیٹھ جائے، عزیز میں نہیں تھے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ کیا اب کیا کرو گے؟ چلو گے ذکر علی زیادہ کر دیں، کام مناظرہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے کر لو، کب کرو گے؟ کل جمعہ کے دن کریں۔ کب کرنا ہے مناظرہ؟ جمعہ کے دن۔ مخدوم صاحب نے بڑی سادگی سے کہا جمعہ آنے دو، دیکھا جائے، جمعہ آنے دو دیکھا جائے گا۔ اور جمعہ آیا تو صحیح، لیکن کوئی جمعہ میں آ نہیں سکتا۔ جمعے پہ کیا بات ہے! جمعہ آیا مگر کوئی جمعہ میں آ نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایسی بارش ہوئی اور طوفان آیا کہ سیلاب آ گیا، کوئی نہیں آ سکا، نہ امام نہ مؤذن نہ مقتدی، جمعہ پڑھنے کوئی نہیں آیا، مناظرہ بھی نہیں ہوا، جمعہ بھی نہیں ہوا۔ تو کسی نے چھینکتے ہوئے کہا یہی ایک جمعہ تھوڑی ہے، آئندہ پھر جمعہ آنے دو، ہم مناظرہ کریں گے۔ پھر دوسرا جمعہ آیا، پھر طوفان آیا، پھر سیلاب آیا، وہ دوسرا جمعہ بھی نہیں ہوا۔ تو کسی ہوش مند آدمی نے کہا اشرف کو نہ چھیڑنا، مناظرہ رہنے دو، ورنہ پوری زندگی جمعہ نہیں پڑھ سکو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے مولا علی، فیضان مخدوم زمنہ، خاندان مخدوم زمنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب ان لوگوں کو بلا کے حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا کہ مناظرہ کرنے والوں سنو، جب تم اپنے باپ کا ذکر کثرت سے کرتے ہو تو سیدوں کو بھی تو اتنا اختیار دیا جائے کہ وہ بھی اپنے باپ کا ذکر زیادہ کریں۔ اور میں سید نہیں، سید ہوں، مجھے میرے باپ کا ذکر زیادہ کرنے کا حق ہے۔ ارے تیرا باپ شرابی ہوتا ہے، میرے بھائی مجھ سے کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجیے، شرابی کا پھر بھی کہتے ہیں ابا حضور، شرابی کو ابا حضور کہا تو باب مدینہ العلم کی اگر سید نے تعریف کر دی تو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ افضل البشر صاحب الانبیاء بھی تحقیق صدیق اکبر ہے۔ ارے اسی خاندان سے تو آواز اٹھی تھی مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مرشد حضور پاک کی سیادت کی چوٹھی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً آج کل ان کا عرس بھی چل رہا ہے، ان کی بارگاہ میں خراج ہے۔ اس سید نے کس طریقے سے اہل سنت کی ترجمانی کی، اور بلکہ وہ تو مخلوق ملت ہے، وہ تو تخلص کی سید رکھا کرتے تھے کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ واضح یہ کر رہا تھا سنیو یاد رکھو، ذکر مولا علی کی محفل ہے، بہت دیر
لیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا کہ میں سمیٹتا ہوں, اب جلدی سے سمیٹ لیتا ہوں. مولا مشکل کشا بہت بہادر تھے, بہت بازو بڑے موٹے موٹے تھے, سینہ چوڑا تھا, اور داڑھی بھی جو ہے آپ کی اتنی گھنی تھی کہ پورے سینے کو داڑھی گھیر لیا کرتی تھی آپ کی داڑھی, اور بہت خوبصورت تھے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. اور کندھے آپ کے بڑے نرم تھے, حالانکہ جب بازو موٹے ہوتے ہیں تو کندھے نرم نہیں ہوتے, کندھے سخت ہوتے ہیں, لیکن یہ جب بہت بہادر انسان ہوتا ہے تب اس کے بازو موٹے ہوتے ہیں لیکن کندھے نرم ہوتے ہیں. مولا علی کی تلوار کتنی تھی, اللہ اکبر, جسے ذوالفقار کہتے ہیں, یہ 2 دھاری تلوار تھی. آج بھی صرف ذوالفقار کا نام لے لو ناصبی اور خارجی کٹنے لگتے ہیں, ان کے دل اندر سے کٹنے لگتے ہیں. یعنی تلوار علی کی آج بھی کیسی شہرت ہے کہ جب چلتی تھی تو اس وقت تو گلے کاٹتی تھی, اب نام لیا جاتا تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ناصبیت اور خارجیت کے. یہ علی کی تلوار کی شان ہے. تلواریں اب بھی ختم ہو گئی ہے لیکن تلوار علی کی دھوم آج بھی دنیا میں ہے, اور وہ تلوار رسول اللہ نے دی تھی, اس کا نام ذوالفقار تھا. وہ 2 دھاری تلوار تھی, اور مولا مشکل کشا جب چلاتے تھے تو جب تک خون کی دھاریں وہ تلوار کی دھار سے نہ ملتی تھی, نیام کے اندر نہیں آتی تھی. مولا مشکل کشا اس بہادر کا نام ہے. میں نے میلاد علی پڑھی ہے, لیکن چونکہ آپ کے جشن کا نام جشن ولادت فاتح خیبر ہے تو بس خیبر پڑھ کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں, اور مخدوم صاحب کو سبق سنا کر اب چھٹی لینا چاہتا ہوں, اجازت چاہتا ہوں, اس اعتبار سے کہ آج کی محفل میں مخدوم آپ کو سلام, آپ کے دادا کو سلام, آپ کی دادی کو سلام, آپ کے اجداد کو سلام. ہم آئے آپ کی خانقاہ میں سبق سنائے, اب آپ مہر لگا کر کے ہمیں مستند کر دیجئے اور ہمیں جانے کی اجازت دیجئے. مخدومی فیضان لے کر ہم بھی چلے. توجہ کرنا, آج مسلمان جوان شراب پی رہا ہے, آج مسلمان جوان گٹکا کھا رہا ہے, آج مسلمان جوان زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے, آج مسلمان جوان لڑکیوں کے چکر میں پھنسا ہے. اگر جوانوں کو اس سے بچانا ہے بہادری پیدا کرو. گٹکا کھانا بزدلوں کا کام ہے, شراب پینا بزدلوں کا کام ہے, زنا کے اڈوں پہ جانا بزدلوں کا کام ہے, عورتوں پر پاک کی نظر ڈالنا بزدلوں کا کام ہے. جو بہادر ہوتے ہیں وہ اتنے گندے کام نہیں کرتے. جو بہادر ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے وہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے پہ لوگوں کو دین نصیب ہوتا ہے, وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے پر وہ نور بکھیر دیا کرتے ہیں. سنیو, اے سنی ماؤ اور اے سنی باپ بننے والوں, اگر تم اپنے بچوں کو بہادر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو سیرت علی پڑھاؤ, اس لیے کہ گائیکار کو سن کر آدمی سنگیت والا بنتا ہے, ڈھول پیٹنے والوں کو دیکھ کر وہ ڈھول پیٹتا ہے, شراب پینے والوں کو پڑھ کے وہ شرابی بنتا ہے, جوا کھیلنے والوں کو دیکھ کے وہ جواری بنتا ہے. لیکن جب علی جیسے بہادر کو پڑھے گا تو یاد رکھنا ہماری نسلوں میں بھی بہادری پیدا ہوگی. ہمارے یہاں صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر اس وقت تک پیدا ہوتے تھے جب تک مائیں علی علی کہہ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی. ہمارے یہاں سپو سلطان جیسا بہادر اس وقت پیدا ہوتا تھا جب مائیں دودھ پڑھتے ہوئے دودھ پلایا کرتی تھی. جب سے ماں نے ذکر علی بند کیا, دودھ پڑھنا بند کیا, ذکر صحابہ اہل بیت بند کیا, اب چور پیدا ہو رہے, اچکے پیدا ہو رہے, لٹیرے پیدا ہو رہے. بہادری میرے مولا کی بہادری, کیسا بہادر تھا علی. فاتح خیبر, فاتح بدر و حنین جسے دنیا علی کہتے ہیں. خندق میں ایک ہی مارا گیا اور ایک ہی نے مارا, پورے خندق میں کوئی نہیں مرا, ایک مرا ایک نے مارا. جو مرا اس کو ابن عبد الود کہتے ہیں, جس نے مارا اس کو علی کہتے ہیں. بدر میں دیکھیے میرا انداز سخن کسی سنی کے لیے نہیں ہے, میں وضاحت کروں کہ کبھی کبھی کچھ سنی بھائی اپنے اوپر لے لیتے ہیں. اللہ کی قسم میں کسی سنی کو نہیں کہتا, میں صرف سنیت کی بات کروں, غور سے سنیے. کچھ لوگ اپنے اوپر زبردستی بات کرتے ہیں, میں سنی کو نہیں, سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں اور حرام سمجھتا ہوں. اب اتنی بات مقبول صاحب کی خانقاہ میں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, لیکن سنیے غور سے سنیے.
ہماری قوم میں بہادر پیدا ہونا اس لیے بند ہو گئے کہ ہم نے علی کا ذکر کرنا کم کر دیا بلکہ اب ذکر علی سے کس نے روکا تم نے بتاؤ بدر میں 70 مرے تھے سن لو عرض کروں کر سکتا ہوں گاندھی بہت ہے مجھے معلوم ہے لیکن حیدر کرار کا ذکر آیا اور 4 سال کے بعد آیا ہوں تو تھوڑا سنی لیجیے سنا دوں نا سن لیں گے بدر میں 70 مارے سب سے زیادہ مارا مولا بلکہ بدر کی اوپننگ کس نے کی ہے اپنی زبان میں بدر میں اوپننگ کس نے کی ہے وہ علی اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں میں کوئی ہوائی فیری نہیں کرتا ذوق سلامت ہے آپ کا اس لیے کہ ذوق سلامت کو کوئی ذکر علی کروں گا ذوق گیا میں بھی گیا کیونکہ میں بد ذوق لوگوں کے سامنے اتنے اعلیٰ ہستی کا ذکر نہیں کر سکتا ذوق سلامت ہے بدر میں 70 گنڈے مرے سب سے زیادہ مارنے والا میرا مولا علی سن لیں پہلے آدمی کو جس نے مارا وہ علی کیونکہ بدر میں 3 آئے تھے پہلے نمبر پر ادھر سے مکے والوں کی طرف سے عتبہ شیبہ ولید تینوں نام ہیں دیکھ لیجیے گا 3 آئے تھے بدر پہلی جنگ میں پہلے 3 آپ کے بڑے کھڑے ہوئے بہادری سے بولے ہمارا مقابل بھیجو تو غلام کے آزاد کرتا انہوں نے کہا جذبات میں حضور ہم جائیں گے انہوں نے کہا تم سے نہیں لڑیں گے تم جاؤ ہمارے ٹکر کا بھیجو اس لیے کہ ہم اپنے ٹکر کے آدمی سے لڑنا چاہتے ہیں تو چونکہ ان کو بڑا گھمنڈ کر کے ہم بہادر ہیں عتبہ شیبہ اور ولید پدی کا شوربہ آئے تھے علی سے لڑنے کھڑے میرے مقابلے کا بھیجو میرے نبی نے پورے لشکر پہ نظر ڈالی کہ ان کا منہ ایسے بند کرو کہ یہ بول نہ سکے حضور نے نظر ڈال کے میں علی پہلی جنگ میں پہلا اوپننگ کرنے کے لیے جو جا رہا ہے وہ علی پہلی جنگ حضور نے جس کو بھیجا کیونکہ جانتے تھے کہ کوئی اور جائے گا تو پھر یہ کم کم کریں گے ان کو بہانہ ملے گا دیکھو ہم لوگ علی کے مرتضیٰ کو ولیوں کا سردار داماد پیغمبر حسنین کا بابا حذیرہ کا شوہر خاتمے کا سب ماننے کے بعد بھی ہمارا عقیدہ وہی ہے افضل البشر بعد فضائل اور ہیں فضیلت افضلیت اور یہ ہمارے بزرگ سمجھا چکے ہیں بار بار اس کی وضاحت نہیں کرتا لیکن آپ کے ذہن میں اتنا رہنا چاہیے لیکن ہم لوگ اس لیے بیچ بیچ میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں والے آپ کو یہ بتا کر کے گمراہ کریں کہ دیکھو آپ کی علماء بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے یہ کہا کہ فضائل بہت ہیں لیکن افضلیت اسی کے لیے حضور نے کر دی جسے رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کہا اتنا یاد رکھیں اس کو مت بھولنا جس کو بستر دیا وہ بستر کا حقدار تھا جس کو مصلی دیا وہ مصلی کا حقدار جس کے کندھے پہ شب ہجرت بیٹھ گئے وہ بٹھانے کا حقدار تھا اور فتح مکہ کے دن جس کو کندھوں پہ کھڑا کیا وہ کندھوں پہ اٹھانے کا حقدار یہ نسبتیں دیکھیں صدیق کو ہجرت کی رات لے گئے ہمارا امام مولا کو بستر پہ لے گئے ہمارا امام ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے ہمارا امام اور مولا علی کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہمارا امام دونوں نسبت ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ہیں لیکن غور کیجئے پہلی جنگ میں پہلے جس کو بھیجا علی کے مرتضیٰ دوسرے نمبر پہ جس کو بھیجا اینا حمزہ جاؤ تم جاؤ اور تیسرے نمبر پہ جس کو بھیجا چچا زاد بھائی حضرت حارث ابن حضرت عبیدہ بن حارث ابن ابو سفیان حضور کے چچا کے حضرت ابو سفیان سگے چچا ان کے بیٹے نے حارث کے بیٹے ابو عبیدہ یا عبیدہ کو بھیجا تینوں اپنے گھر والوں کو بھیجا توجہ ایک بات خاص لڑنے کے لیے پہلے گھر والوں کو بھیج رہے ہیں اور صدقہ گھر والوں پر ہی حرام کر رہے ہیں یعنی جان دینا ہے تو ہم آگے آئیں گے صدقہ کھلانا ہے تو امت کے غریبوں کو کھلائیں یہ غیرت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی غیرت ہے اس لیے کہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ آدمی اتنی محنت کیوں کر رہا ہے کہیں مالدار بننے کے لیے تو نہیں کر رہا ہے تو کام محنت اس لیے ہو رہی کہ نبرازی ہو
ہاں توجہ فرمائے، پہلی جنگ میں بھی گھر والوں کو بھیجا، توجہ، دوسری جنگ کی سب سے بڑی شہادت گھر والے کی، امیر حمزہ کلیجہ چبایا، ٹھیک، آخری جنگ جو ہوگی اس میں بھی گھر والے کو بھیجا، وہ کون ہے گھر والا؟ اسی کو دنیا امام محمد مہدی کے نام سے جانے گی۔ پہلی جنگ میں بھی علی ہے، آخری جنگ میں بھی اولاد علی ہے، بدر علی، کربلا علی، دجال کے ساتھ جنگ۔ جتنوں کو مارا سب سے زیادہ مولا علی نے، بدر میں، خندق میں، خیبر میں۔ تو دشمنان اسلام نے سوچا ہر جگہ علی علی۔ اچھا ایک بات اور کہوں، ابھی میں کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ بدر میں مولا علی نے مارا، تو کوئی سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے جو چیک کیا کہ کس نے مارا؟ تو جنگ تھی نا، کیسے ہوا؟ تو ہمارے علماء نے بتایا بہت آسان تھا، علی نے کس کو مارا، کس نے علی کے علاوہ مارا۔ بار بار علی علی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تقریر ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے نام کی، ورنہ ادب سے نام لینا چاہیے۔ مولا علی نے کتنے مارے، دوسروں نے کتنے مارے، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں لگا تھا، کیسے پتا چلا؟ دوسرے بزرگ لوگ مارتے تھے، کہیں بھی مارتے، گردن کاٹ دی، ادھر کاٹ دیا، ادھر کاٹ دیا، مقصد تھا جہنم میں پہنچانا، پہنچا دیا۔ لیکن مولا علی کا اپنا ذوق تھا، جب مارتے بھی تھے تو ادھر ادھر نہیں مارتے تھے، جس کے ٹکڑے کرتے تھے برابر برابر کرتے تھے۔ تو میت دیکھنے والا کہتا تھا، میت دیکھنے والا کہتا تھا کہ جس کے برابر برابر ٹکڑے ہیں اس کو کسی اور نے نہیں مارا، اس کو فاتح خیبر علی کے مرتضیٰ نے۔ دشمنان اسلام نے سوچا علی کے ذکر سے بہادری پھیل رہی ہے، ذکر علی بند کروا، تو ذکر علی بند کرنے کے لیے سازشیں چلی، حکومتوں نے بہت زور دیا مسلمانوں میں بہادر پیدا نہ ہو، ذکر علی بند کروا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کسی کی سازش نہیں، یہ حکومتوں کی سازش کہ مسلمانوں میں بہادر پیدا، اب کہیں نہ کہیں تم اس کا شکار ہو گئے، تم ڈرنے لگے کہ یار مولا علی کا ذکر کریں گے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ آقا نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، بس اتنا کرو۔ میرا